اب 84 والا ماڈل جب ہم ریپیٹ کرتے ہیں پاکستان میں، یعنی محبوب الحق ماڈل، تو ہمیں نارتھ امریکہ سے پی ایچ ڈی کرائیں، یورپ سے بھی نہ کرائیں. چائنا اور ملائیزیا کے ہم دوست ہیں، دشمن تو نہیں ہے نا، لیکن وہ بھی پی ایچ ڈی میں میچورٹی کے پہلی فیز میں ہیں، پہلے 15-20 سال ہیں ان کے میچورٹی میں. ان کو میچورٹی کے لیے بھی 60-70 سال چاہیے. برٹش ماڈل میں تھوڑی سی قباحت یہ ہے کہ برٹش سسٹم میں سوائے 4-5 یونیورسٹیاں چھوڑ کے اس وقت پی ایچ ڈی از فار سیل انفارچونیٹلی. آپ کہیں گے کتنا بڑا کمنٹ کر رہے ہو تم، یہ کیا کمنٹ کر رہے ہو، گستاخی کر رہے ہو، یہ تو پتھر کے بن جاؤ گے، سر کاٹ دیا جائے گا، اتنے بڑے فتوے دے رہے ہو. میرے ساتھ کے دوست جو گئے ہیں 2.5 سال میں پی ایچ ڈی کر کے آ گئے ہیں، انہوں نے کہا جی فیس دو، ایک کاغذ لکھ دو، کوئی کورس ورک نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کرنا، نہ پڑھانا ہے نہ کچھ کرنا ہے. اس کا 4 گنا 5 گنا ریورس کر لیں تو یو ایس اے ہے، جہاں پڑھانا بھی پڑتا ہے، ٹیچنگ اسسٹنٹ بھی کرنی پڑتی ہے، اور 7 سے 8 سال کی ریگر ہے. وہاں خودکشیاں ایم اے کالج کے پرنسپل کی بے حسی پہ لوگ نہیں کرتے. کوالٹی آف ریسرچ میں پور پرفارمنس پہ خودکشیاں ہوتی ہیں جو کہ ریلیٹیولی ایکسیپٹیبل ہے ایکیڈیمک نارم میں، ریلیٹیولی شوڈ ناٹ بی ایکسیپٹیبل ایون، لیکن کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی اب اس کو نہیں وہ کر سکا، پی ایچ ڈی کر سکا، 8ویں سال بعد بھی لوگ فیل ہو جاتے ہیں. یہ نارتھ امریکن ماڈل میں، اس میں کینیڈا اور امریکہ شامل ہے. اب اس فورم کے توسط سے میں یہ گزارش کروں گا ایچ ای ڈی پنجاب کو اور ایچ ای سی پاکستان کو کہ سیکنڈ ویو آف ریفارمز اوور ڈیو ہیں ایچ آر ڈی کی. ایچ آر ڈی کا جو مین انسٹرومنٹ ہے اس وقت وہ ہے ایچ ای سی. ایچ ای سی از اے گارڈین آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. ایک مربوط اور مبسوط پالیسی کی ضرورت ہے. محض انڈیجنس پروڈکشن میں پی ایچ ڈی کے نام پہ پی ایچ ڈی کے ہجوم میں ایک ہجوم کا اضافہ ایسا ہی ہے جس طرح پچھلی گورنمنٹ نے 15-20 یونیورسٹیز بنا دی یہاں پہ پورے پنجاب میں، ہر شہر میں، گواڑا سے لے کے تو ساہیوال تک، اور اس کا سٹینڈرڈ کسی بھی کمیونٹی کالج سے بھی زیادہ نہیں ہے. ویری انفارچونیٹ. وہی ایک رجسٹرار، وہی ایک بڑا ہوا پیٹ والا تھانے دار سٹائل میں ایک چیئرمین، وہی کرنل کا سخت گیر، وہی ایک سرکاری افسر. اب ہمیں یونیورسٹیوں کے ہجوم میں ہجوم کا اضافہ نہیں چاہیے. ایک چھوٹا سا میں تھیسس دیتا ہوں مفروضے پہ، پھر واپس آتا ہوں کسی ٹاپک پہ. اگر ہم اپنی سڑکوں کی ڈیولپمنٹ 3 سال کے لیے روک لیں اور جنگلہ بس جیسی بھی ہے اس کو روک دیں، 200 روپیہ لگ گیا 200 بلین، اور باقی 100 بلین 100 بلین 500 بلین 1000 بلین اکٹھا کر لیں اور 6 سے 7 ورلڈ کلاس یونیورسٹیز بنا دیں، ایشیا کی ہارورڈ، ایشیا کی ییل، ایشیا کے آکسفورڈ، ایشیا کے کیمبرج، 4 بڑے شہروں میں بنا دیں، 500 سے 700 بلین میں کھلے ڈلی بن جائیں گی. ریسرچ کلچر ہوگا، دنیا کے بہترین گورے پروفیسر آ کے پڑھائیں، جس طرح مڈل ایسٹ میں تجربے ہوئے ہیں، سعودی عرب میں ہو رہے ہیں. وہاں پہ تجربے کامیاب اس لیے نہیں ہوئے کہ وہاں پہ روح بلالی نہیں ہے، بھوک نہیں ہے پاکستان کی طرح. یہ جو بھوک ہوتی ہے نا، ادھر سے پینسلن ایجاد ہوتی ہے. جب بھوک ہوتی ہے، جب سر پہ گرتا ہے نا بھوکے کے سر پہ سیب، تو E=MC اسکوئر ایجاد نہیں ہوتا، فرسٹ لا آف گریوٹی دریافت ہو جاتا ہے، سیکنڈ لا آف موشن آ جاتا ہے بھوکے کے سر پہ جب گرتا ہے. وہ کھاتا نہیں ہے، وہ سوچتا، پڑھا لکھا بھوکا سوچتا بھی ہے کہ اوپر کیوں نہیں گیا نیچے، تو گریوٹی کا لا اس وقت آتا ہے. اس وقت آئنسٹائن کے ذہن میں یا نیوٹن کے ذہن میں آتی ہیں یہ چیزیں. اگر وہ پیٹ بھرے ہوں سعودیوں کی طرح تو ان کے وہ آئنسٹائن کے فارمولے میمورائز کر کے ریپروڈیوس کر کے پی ایچ ڈی کر لیں گے، وہ انوویشن نہیں کر سکیں گے، وہ ندرت فکر و عمل نہیں آئے گی عمل میں، وہ ایک روح بلالی نہیں آئے گی، ایک تلقین غزالی رہ جائے گی. تو ہماری یونیورسٹیاں انفارچونیٹلی تلقین غزالی پہ فوکسڈ ہے، روح بلالی پہ فوکسڈ نہیں ہے. اب یہ جو 4 سے 5 یونیورسٹیز میں پرپوز کر رہا ہوں، آج سے نہیں، میں ہر فورم پہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں 4 سال کے لیے، ہم دیکھیں جی نیسلے کا پانی پی کے گزارا کر رہے ہیں نا، 500 بلین میں پانی صاف ہو جاتا ہے پنجاب کا اگلے 100 سال کے لیے. ہم نہیں کر رہے، ہم سڑکیں کرے جا رہے ہیں. اور 500 بلین نہ لگانے سے جو ہیپیٹائٹس C اور A اور B بڑھ رہا ہے، اور جو پروڈکٹیوٹی لاس ہے وہ کوئی 1 کھرب روپیہ سال کا لاس ہے جو بیماریوں پہ لگتا ہے صرف صاف پانی نہ دینے سے. 80% ڈیزیز ان پاکستان اور واٹر بورن، یہ WHO کی رپورٹ ہے. اور 80% پاکستان میں ڈرنکنگ واٹر جو ہے وہ نان کنزیومیبل ہے، جو پبلک سروسز کے ذریعے مل رہا ہے. تو صرف ہم پانی کو صاف کرتے ہیں کسی طریقے سے تو 1 سال میں 1 کھرب کی سیونگ ہے. اور جو پروڈکٹیوٹی گین ہے، جو بندہ بیڈ پہ نہیں لیٹتا، جو کھانسی نہیں کرتا، جس کے پھیپھڑے کمزور نہیں ہوتے، لنگز ہیلدی ہوتے ہیں، تو وہ جج کی صورت میں سپریم کورٹ میں فیصلے جلدی کرے گا تو پیشیاں نہیں پڑیں گی. تو پروڈکٹیوٹی گین کتنا ہوگا ہمارا؟ 5 to 10% آف GDP صرف صاف پانی سے. یہ عجیب و غریب سا تھیسس میں دے رہا ہوں،
اپنی سوچ سے دے رہا ہوں. اس پہ بھی ایک پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے کہ کوالٹی آف واٹر کی امپرومنٹ سے جی ڈی پی گین کتنا ہے, منیمم 5 to 10%. اور پاکستان کی جی ڈی پی کتنی ہے, $300 بلین. تو 300 بلین کا اگر ہم 10% بھی لیتے ہیں اور 30 بلین سال کا سیو ہوتا ہے, تو منی سیوڈ از منی ارنڈ, انرجی کنزروڈ از انرجی پروڈیوسڈ. اب یہ وہ تھیسز ہے جو 30 سال کے بعد تھوڑا سا شعور ملا تو ہمیں سمجھ آنی شروع ہوئی. اب میں ایز اے پروفیسر فارمولے نہیں پڑھا رہا, نہ ہی میں سلائڈیں دکھانے کے مقابلے میں ہوں آپ کے ساتھ. میں ایچ آر ڈی کے تناظر میں کچھ دل کی باتیں کر رہا ہوں آپ سے. اب سنگاپور پہ آ جائیں جو اس کے پڑوس میں ہے. کس کے پڑوس میں؟ ملائیشیا کے. یہ اس نے بھی 1963 یا 64 میں آزادی لی. اب دیکھیں 64 میں کیا کیا چینجز آ رہے ہیں. اب 2 بینچ مارک ہیں, 63 اور 83 گلوبل ایچ آر ڈی کے اندر. 63 میں جب اس نے نعرہ مستانہ بلند کیا اور کعبے کو بتخانہ بنانے کا فیصلہ کیا جنرل پارک نے, تو 20 سال میں چینج آ گیا. 63 میں ایوب خان نے پاکستان میں سبز انقلاب کیا تو آپ کی ایگریکلچر میں گروتھ ہوئی اور آپ گندم میں خود کفیل اگلے 15 سالوں میں ہو 10 سالوں میں ہو گئے. لیکن ہم کس چیز میں خود کفیل نہیں ہوئے؟ پروفیسرز میں. یونیورسٹیز میں سیٹیں خالی ہیں, اگر سیٹیں بھر بھی جائیں تو ٹوٹل خانہ شماری ہے, مردم شماری ہے. وہ قلب و نظر کو شکار کرنے والا میر حسن جب تک پیدا نہیں نہ ہوگا تو اقبال اور اقبال مند پیدا نہیں ہوں گے. محمد اقبال مر جائیں گے, شیخ محمد اقبال, وہ اقبال مند نہیں بنیں گے. تو میر حسن کہاں سے آئے گا؟ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو وہ انقلابی روح جو نوجوانوں میں بیدار کرنے کا ذمہ داری پروفیسر کے ذمہ ہوتی ہے ویسٹ میں, جو اس کی ٹریننگ بھی کرتا ہے, اس کے ویلیو سسٹم, اس کے ایٹیکیٹ, مینرز, ان سب پہ انویسٹ کرتا ہے امریکہ کا پروفیسر, اور ان کو ایک لیڈرشپ رول پہ پھینک دیتا ہے مارکیٹ میں ایز اے چینج ایجنٹ. ہم ایز اے چینج ایجنٹ نہیں پھینک رہے یونیورسٹی گریجویٹ سے ایچ آر کے اوپر انویسٹ کر کے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم گریجویٹ پھینک رہے ہیں جابس کے لیے, ہم سوسائٹل ویلیوڈیشن کے لیے نہیں پھینک رہے. یہ ایک بہت بڑا علمی ہے. اب ایچ ای سی کی جو سیکنڈ فیز آف ریولوشن نہیں ہے بلکہ ریفارمز جو ڈیو ہیں پچھلے 20 سالوں سے, اس میں سوسائٹی میں کوالٹیٹیو چینج لانے کے لیے ہمیں چینج ایجنٹ پیدا کرنا ہے یونیورسٹیز میں پروفیسرز کے ذریعے. اور پروفیسرز کا آئیڈیل رول از نتھنگ بٹ ایک ہی اس میں پیرائے میں بیان کرتا ہوں کہ پرسنالٹی ٹرانسفارمیشن کا وہ انجن ہے بس پروفیسر. اگر پرسنالٹی ٹرانسفارم نہیں کر رہا تو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ڈگریوں کے ہجوم میں ڈگریوں کا اضافہ نہیں ہے.